السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک سے متعلق ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ جب حضرت رابع بصری، رابعہ کا مطلب ہے چوتھی، جب حضرت رابع بصری کی ولادت اپنے گھر میں ہوتی ہے تو ان کے ہاں یہ چوتھی بیٹی جو ہوتی ہے وہ تھی، تو ان کا گھر بھی بہت زیادہ جو تھا وہ غربت کا شکار تھا۔ تو جب ان کے ہاں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے والد بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مزید اب بیٹی کی ولادت بھی ہو گئی اور گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے۔ تو اسی اثنا میں جو ہوتے ہیں ان کی والدہ جو ہوتی ہیں ان سے کہتی ہیں کہ جاؤ، ہمارے گھر میں تو کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے، تو ہمسائے کے ہاں جاؤ اور ان سے کچھ مدد لے کر آؤ۔ تو حضرت رابع بصری کے جو والد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو وہ جاتے ہیں پڑوسی کے گھر میں اور ہاتھ دروازے پہ رکھتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں، مطلب کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے جب واپس آتے ہیں تو رابع بصری کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کچھ لے کر آئے، مدد ہوئی آپ کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو دروازہ کھٹکایا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت رابع بصری کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، تم نے کھٹکھٹایا ہی نہیں ہوگا اس طریقے سے نا۔ تو پھر اب اسی مطلب پریشانی میں جو ہوتے ہیں ان کے والد کو وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے۔ نیند کیا آنی تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں ان کے خواب میں جو ہے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بصرہ کے اوپر جو اس کا تو حکمران تھا، اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے کہو کہ تم نے اس بار جو ہے وہ جمعے کا روز تھا یا جمعرات کا شاید روز تھا، تو اس کی رات کو وہ جو ہے نا وہ 400 مرتبہ جو تھا نا وہ درود شریف بھیجا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود پاک جو وہ پڑھتا ہے وہ اس نے اس بار پڑھا نہیں ہوتا، اور یہ بات جو ہے نا صرف اسی کو پتہ ہوتی ہے کہ اس نے درود پاک نہیں پڑھا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اس امیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم نے اس بار مجھے درود پاک نہیں بھیجا، تو اب تم ایسا کرو کہ اس کے بدلے جو ہے تم وہ دینار ہدیہ کرو۔ تو جب وہ جاتا ہے امیر کے دباغ میں، صبح اٹھ کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دربار میں جب دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اندر نہیں آنے جا رہا ہوتا، تو پھر وہ اونچی آواز میں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میرے خواب میں وہ آئے ہیں۔ یہ سننا کیا تھا کہ اندر سے جو آواز آتی ہے، امیر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان کو بلاؤ۔ تو پھر وہ جاتا ہے اندر اور جا کے نا یہ خواب سناتا ہے ان کو کہ میرے خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تم مجھ پہ جو درود بھیجا کرتے تھے جمعرات کی شب کو 400 مرتبہ، تم نے وہ اس بار نہیں بھیجا مجھے۔ تو وہ امیر جو ہوتا ہے وہ سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو صرف مجھے پتہ تھی اور تو کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ تو وہ جو شخص رابع بصری کے جو والد ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ آنکھیں چومتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے کہ اس کو دیدار ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے خواب میں یہ آئے ہیں۔ وہ پھر بہت زیادہ جو ہے خیرات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رابع بصری کے جو والد ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دینار دیتا ہے بہت خوش ہو کے۔ تو یہ خواب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ درود پاک کی جو کتنی فضیلت ہے کہ ہم صرف اس کو زبان پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ شکریہ۔